نا عربی جو ہے وہ اتنا صحیح سے مجھے نہیں معلوم ہے کہ کہاں غلط کر رہے ہیں وہ، جب وہ نعت جہاں لکھا گیا ہے اس کی کیا میننگز لکھے گئے ہیں. تو میں اس لیے اوائڈ کرواتی ہوں بچوں سے کہ ان کی زبان سے اگر کوئی غلط الفاظ نکل گیا تو ظاہر ہے ہم پڑھوا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا عذاب پھر ہم کو بھی پڑے گا کہ ہم غلط سن بھی رہے ہیں اور سنوا بھی رہے ہیں. بے شک صحیح بات ہے بالکل. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب اردو نعت پڑھیں، کیونکہ ہمارے یہاں اردو ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی بچوں کی، بالکل تو وہ عربی کیا پڑھیں گے، عربی صحیح کیا تو پڑھیں گے. بات بالکل سچ بات ہے بالکل. اور یہ سمجھنے کا مقام ہے نا کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک کیسے ہم لوگ وہ کام کریں گے. تو بچے تو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ تو صرف رٹ لیتے ہیں، وہ ان کو یاد کرنا ہوتی ہے، صرف وہ یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں جب تک ان کو بتایا نہ جائے. بالکل یہی میں ہمیشہ اسی بات پہ سٹریس ڈالتی ہوں کہ جب بھی بچے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو والدین کا یہ پھر وہاں پہ والدین کا جو ہے نا کام ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ٹھیک کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کسی اور سے جو جاننے والے ہیں ان سے ٹھیک کروائیں، کیونکہ کچھ بچوں کا رجحان بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. ہاں کچھ جو ہیں وہ بس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک حد تک، لیکن کچھ بچے جو ہیں ماشاءاللہ ان کی آواز، ان کی ادائیگی، یعنی وہ ایک دم سے پکڑ لیتے ہیں چیز کو. تو پھر دل ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو ہیں آگے جائیں. الحمدللہ بہت دعا کرتی ہوں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ جو معاونین ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی لڑکیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جو کام ہو رہا ہے. بہت خوشی ہے. اور کیو ٹی وی بہت ویسے ماشاءاللہ کام کر رہا ہے الحمدللہ. نعت کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے اور جی انشاءاللہ ضرور. تو ایک اور نعت جو ہے ہم آپ سے ابھی فرمائش کرتے ہیں اور اس کے بعد کمرشل بریک کا ٹائم ہے، تو 5-6 منٹ کے بعد پھر جو ہے ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ کو جو ہے آپ سے اور کلام سنیں گے. تو ایک اور کلام جو ہے آپ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. بہت خوبصورت یہ آپ کا خالد محمود صاحب کا کلام. جی بالکل جی ضرور. ابھی پیش کروں؟ جی جی ابھی آپ بالکل ضرور. میں سمجھی آپ کمرشل بریک پہ جا رہی ہیں. نہیں اگر تو کمرشل بریک کا تو وقت ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلے جاتے ہیں. اور فون کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کمرشل بریک لے لیں کہ شاید لوگوں نے فرمائش کرنی بالکل ہو. آپ کمرشل بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم یہ نعت پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ابھی لائن پر ہی رہیے گا انشاءاللہ، کیونکہ بالکل کمرشل ہم لائن پہ. جی انشاءاللہ. اوکے جی ٹھیک ہے. سامعین کرام ابھی ہم چلتے ہیں کمرشل بریک پر اور اس کے بعد بہت جلد ہم حوریہ فہیم کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم سامعین اکرام، سمیع ناز آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ماشاءاللہ کمرشل بریک سے پہلے جو ہیں ہم حوریہ فہیم صاحبہ سے نعتیں جو ہیں وہ سننے کی فرمائش کر رہے تھے اور الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم ان سے پھر نعتوں کی فرمائش کریں گے. آئیے سامعین اکرام خوش آمدید کہتے ہیں اپنی مہمان حوریہ فہیم جو کہ پاکستان کراچی سے ہمارے ساتھ آن ایئر موجود ہیں. السلام علیکم حوریہ صاحبہ. وعلیکم السلام. جی ویلکم بیک آپ کو بھی. اور ماشاءاللہ سامعین کرام بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت فون کالز کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی کمرشل بریک لگی تو لگتا ہے کہ وہ بھی محو ہو گئے. اب بھی جو ہے ہم خود ہی آپ سے فرمائش جو کریں، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہے نا بہت بیزی ہوتی ہیں کاموں میں، ساتھ ساتھ وہ سن رہی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو سن رہے تھے اور جو بھی آپ فرمائش کرتے ہو وہ بالکل عین مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ سب کو وہ نعتیں پسند آ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم نے آپ سے ایک فرمائش کی تھی نعت کی، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت. بہت خوبصورت نعت پاک ہے اور میں تو ہمیشہ ہی گنگناتی بھی رہتی ہوں اور سنتی بھی رہتی ہوں اس کو الحمدللہ. تو آج یہ ضرور ہماری فرمائش پوری کیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، سبحان اللہ. روک دیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا
ہم پر یہ کرم ہے، حضور کا ہم پر یہ کرم ہے، حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ہے کریم و کرم خصال وہی، ہے کریم و کرم خصال وہی، بھیک دیتے ہیں حسب حال وہی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ بے پایا ہے الحمدللہ، اور بہت سارے ہمارے جو تفکرات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے سے ہی میں تو کہتی ہوں کہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ حوریہ صاحبہ ماشاء اللہ آپ کی نعتیں بھی ساتھ ساتھ ہم سنتے جا رہے ہیں، آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ بچپن سے یہ نعتیں وغیرہ پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی ہاں، مجھے سندھ اسمبلی کی طرف سے منسٹری آف کلچر نے، جی ماشاءاللہ، حکومت ثقافت نے جو ہے مجھے دیا تھا، جی اور ایوارڈ جو مجھے ملا تھا 2007 میں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ تو ریکگنیشن ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو سند ملتی ہے وہ تو رب کریم ہی جانتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارے ملک پاکستان میں اتنی ریکگنیشن آپ کو دی گئی ہے تو ویسے بھی آپ کو آپ یہ شروع سے بتائیے کہ آپ کو یہ شوق رہا ہے پڑھنے کا، آواز تو خدا داد ہوتی ہے لیکن آپ کے اندر شوق لگن بھی تو ہے، تو یہ شروع سے ہی آپ کو شوق تھا؟ شوق اور لگن مجھے اس وجہ سے ملا باجی، وہ وجہ یہ رہی کہ میں جب چھوٹی تھی تو میں نے ہمیشہ اپنے ماموں لوگوں کو، میری نانی کو، میری امی لوگوں کو ہمیشہ میں نے نعت خوانی میں اور اس طرح کی محافل میں ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے ایک بچے کو نعت خوانی کا شوق ہے، اور پھر مجھے جب آنے والے جو نئے بچے ہیں ہمارے گھر کے، ہماری فیملی کے، وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ شوق کرنے لگے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں تو وہ پھر میری نعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ،
لائن لگ گئی ہوگی اب تو آپ کے فینس اب کی تو لائن گھر لگی میں. ہوئی ہے ماشاء اللہ. واقعی میں پہلے ہم 7 ہوتے تھے, 7 لڑکیاں تھے ہمارا پورا گروپ, جیسے آپ نے گروپ میں ہماری نعتیں سنی ہوں گی جی جی جب محمد ہوئے, جیسے جو پرانی کیسٹس میں میری گروپ کے ہاں ساتھ جی, نعتیں, وہ گروپ کے میری ساتھ بہنیں, ہوتی میری تھی. کزنس وغیرہ ہوتی تھی. ماشاء اللہ. میری خالہ تھی, میری 4 بہنیں ہم تھے, پھر میری 2 کزنس تھیں, ہم اس طرح تھے. تو وہ ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی. باقی لوگوں نے کنٹینیو نہیں رکھا, میرا کنٹینیو رہا ماشاء اللہ الحمد سلسلہ. للہ الحمد تو وہ للہ. وجہ یہی رہی ہے کہ مطلب شروع سے ہم